السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے منشی پریم چند کا تعارف اور ان کے افسانے سوا سے گیہوں کا تجزیہ اور ان کا جائزہ مجموعی طور پر۔ پریم چند کا تعارف: تخلص پریم کرتے تھے، اصلی نام دھمپت رائے شرستو تھا۔ ان کی جو پیدائش ہے 31 جولائی 1880 میں لمہی اتر پردیش میں ہوئی۔ ان کی وفات جو ہے 8 اکتوبر 1936 میں بنارس اتر پردیش میں ہوئی۔ جدید اردو فکشن کا بادشاہ ان کو کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ افسانے کی خصوصیات: اعلیٰ ترین افسانہ وہ ہوتا ہے جس کی بنیاد کسی نفسیاتی حقیقت پر رکھی جائے۔ برا شخص بالکل ہی برا نہیں ہوتا، اس میں کہیں فرشتہ ضرور چھپا ہوتا ہے۔ اس پوشیدہ اور خوابیدہ فرشتے کو ابھارنا اور اس کا سامنے لانا ایک کامیاب افسانہ نگار کا شیوا ہے۔ منشی پریم چند کا تعارف: پریم چند اردو ہندی دونوں زبانوں کے ایک بڑے افسانہ نگار اور اس سے بھی بڑے ناول نگار سمجھے جاتے ہیں۔ ہندی والے انہیں اپنیاس سمراٹ یعنی ناول نگاری کا بادشاہ کہتے ہیں۔ اپنی تقریباً 35 سال کی ادبی زندگی میں انہوں نے جو کچھ لکھا اس پر ایک بلند قومی نصب العین کی مہر لگ چکی ہے۔ ان کی تحریروں میں حب الوطنی کا جو شدید جذبہ مجزن نظر آتا ہے، ان کی اردو افسانہ نگاری میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہ تحریک آزادی کے متوالے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے مہاتما گاندھی کی تحریک عدم تعاون پر لبیک کہتے ہوئے اپنی 20 سال کی اچھی بھلی نوکری سے، جو انہیں طویل افلاس اور شدید مشقت کے بعد حاصل ہوئی تھی، استعفیٰ دے دیا۔ ان کی تحریروں میں 20ویں صدی کے ابتدائی 30-35 برسوں کی معاشرتی اور سیاسی زندگی کی جیتی جاگتی تصویریں ملتی ہیں۔ انہوں نے اپنے کردار عام زندگی سے اخذ کیے، لیکن یہ عام کردار پریم چند کے ہاتھوں میں آ کر خاص ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے کرداروں کے اندرون میں جھانکتے ہیں، ان میں پوشیدہ یا خفیہ خیر و شر کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کے اندر جاری کشاکش کو محسوس کرتے ہیں اور پھر ان کے کرداروں کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ وہ کردار قاری کو جانے پہچانے معلوم ہونے لگتے ہیں۔ عورت کی عظمت، اس کی نسائیت کی جہاد اور اس کے حقوق کی پاسداری کا جیسا احساس پریم چند کے یہاں ملتا ہے، ویسا اور کہیں نہیں ملتا۔ پریم چند مثالیت نواز حقیقت نگار تھے۔ ان کی تحریروں میں مثالیت پسندی اور حقیقت شناسی کے مابین ایک توازن کی تلاش کا ایک مسلسل عمل جاری نظر آتا ہے۔ منشی پریم چند 31 جولائی 1880 کو بنارس کے نزدیک موضع لمہی میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام دھمپت رائے تھا اور گھر میں انہیں نواب رائے کہا جاتا تھا۔ اسی نام سے انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کیا۔ ان کے والد عجائب رائے ڈاک خانہ میں 20 روپے ماہوار کے ملازم تھے اور اپنی زندگی تنگی سے بسر ہوتی تھی اور ان کی زندگی جو ہے تنگی سے بسر ہوتی تھی۔ زمانہ کے دستور کے مطابق پریم چند نے ابتدائی تعلیم گاؤں کے مولوی سے مکتب میں حاصل کی۔ پھر ان کے والد کا تبادلہ گورکھپور ہو گیا تو انہوں نے وہاں کے اسکول میں داخل کیا گیا ان کو، لیکن کچھ ہی عرصے بعد عجائب سنگھ تبدیل ہو کر اپنے گاؤں واپس آ گئے۔ جب پریم چند کی عمر 7 برس کی تھی، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور باپ نے دوسری شادی کر لی۔ اس کے بعد گھر کی فضا پہلے سے بھی زیادہ تلخ ہو گئی، جس سے فرار کے لیے پریم چند نے کتابوں میں پناہ ڈھونڈی۔ وہ ایک کتب فروش سے لے کر سرشار، شرر اور سودا کے ناول، طلسم، ہوش ربا اور جارج ڈارڈس وغیرہ کے ناول کے ترجمے پڑھنے لگے۔ 15 سال کی عمر میں ان کی مرضی کے خلاف ان کی شادی
ان سے زیادہ عمر کی ایک بدصورت لڑکی سے کر دی گئی۔ کچھ دن بعد عجائب رائے چل بسے۔ عجائب رائے جو پر منشی پریم چند کے والد تھے، ان کی وفات ہو گئی کچھ عرصے بعد، ان کی شادی کے کچھ عرصے بعد، اور بیوی کے علاوہ گھر میں سوتیلی ماں اور 2 سوتیلے بھائیوں کی ذمہ داری ان کے سر پر پڑ گئی۔ جو دوسری ماں تھی منشی پریم چند کی، اس میں سے اس کے 2 بھائی تھے سوتیلے۔ انہوں نے ابھی 10ویں جماعت بھی پاس نہیں کی تھی۔ وہ روزانہ ننگے پیر 10 میل چل کر بنارس جاتے تھے، ٹیوشن پڑھاتے اور رات کو گھر واپس آ کر دیے کی روشنی میں پڑھتے تھے۔ اس طرح انہوں نے 1899 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ حساب میں کمزور ہونے کی وجہ سے انہیں کالج میں داخلہ نہیں ملا، تو 18 روپے ماہوار پر ایک اسکول میں ملازم ہو گئے۔ اسی اسکول میں ملازم ہونے کی وجہ سے ان کو منشی کہا گیا۔ پھر اس میں اسکول میں ملازم ہونے کے بعد ان کا نام جو ہے منشی پریم چند ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے 1904 میں الہ آباد ٹریننگ اسکول سے تدریس کی سند حاصل کی اور 1905 میں ان کا تقرر کانپور کے ایک سرکاری اسکول میں ہو گیا۔ یہاں ان کی ملاقات رسالہ زمانہ کے ایڈیٹر منشی دیان رائے ننگم سے ہوئی۔ یہی رسالہ ادب میں ان کے لیے لانچنگ پیڈ بنا۔ 1908 میں پریم چند نے سب انسپکٹر مدارس کی حیثیت سے ماہوار ضلع ہمیرپور چلے گئے۔ 1914 میں وہ بطور ماسٹر نارمل اسکول بستی بھیجے گئے اور 1918 میں تبدیل ہو کر گورکھپور آ گئے۔ اگلے سال انہوں نے انگریزی ادب، فارسی اور تاریخ کے مضامین کے ساتھ بھی یہ کیا۔ 1920 میں جب تحریک عدم تعاون شباب پر تھی اور جلیانوالہ باغ کا واقعہ گزرے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا، گاندھی جی گورکھپور آئے۔ ان کی ایک تقریر کا پریم چند نے یہ اثر لیا کہ اپنی 20 سالہ ملازمت سے استعفیٰ دے کر اور ایک بار پھر معاشی بدحالی کا شکار ہو گئے۔ 1922 میں انہوں نے چرخوں کی دکان کھولی جو نہیں چلی، تو کانپور میں ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری کر لی، یہاں بھی نہیں ٹک سکے۔ تب انہوں نے بنارس میں سرسوتی پریس لگایا، جس میں گھاٹا ہوا اور بند کرنا پڑا۔ 1925 اور 1929 میں دوبارہ انہوں نے لکھنؤ کے نول کشور پریس میں ملازمت کی، درسی کتابیں لکھیں اور ایک ہندی رسالہ مادھوری کی ادارت کی۔ 1929 میں انہوں نے ہندی اردو رسالہ ہنس نکالا۔ حکومت نے کئی بار اس کی ضمانت ضبط کی، لیکن وہ اسے اسی طرح نکالتے رہے۔ 1934 میں وہ ایک فلم کمپنی کے بلاوے پر ممبئی آئے اور ایک فلم مزدور کی کہانی لکھی، لیکن بااثر لوگوں نے ممبئی میں اس کی نمائش پر پابندی لگوا دی۔ یہ فلم دہلی اور لاہور میں ریلیز ہوئی، لیکن بعد میں وہاں بھی پابندی لگ گئی کیونکہ فلم سے صنعتوں میں بے چینی کا خدشہ تھا۔ اس فلم میں انہوں نے خود بھی مزدوروں کی لیڈر کا رول ادا کیا۔ ممبئی میں انہیں فلموں میں اور بھی تحریری کام مل سکتا تھا، لیکن انہیں فلمی دنیا کے طور طریقے پسند نہیں آئے اور وہ بنارس میں لوٹ گئے۔ 1936 میں پریم چند کو لکھنؤ میں انجمن ترقی پسند مصنفین کا صدر چنا گیا۔ انہوں نے انجمن ترقی پسند کے جو جلسے تھے ان کی صدارت بھی کی تھی۔ پریم چند کی زندگی کے آخری ایام تنگ دستی اور مسلسل علالت کے سبب بہت تکلیف سے گزرے۔ 8 اکتوبر 1936 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ پریم چند کا اپنی پہلی بیوی سے نباہ نہیں ہو سکا تھا۔ وہ الگ ہو کر اپنے میکے چلی گئی تھی، لیکن
ان کے الگ ہو جانے کے بعد پریم چند نے گھر والوں کی مرضی اور رواج کے خلاف ایک نو عمر بیوہ شیورانی دیوی سے شادی کر لی۔ پریم چند کی دوسری بیوی کا نام کیا تھا؟ شیورانی دیوی۔ ان سے شادی کر لی۔ ان سے ایک ان کی بیٹی کملا اور دو بیٹے شری پت رائے اور امرت رائے پیدا ہوئے۔ پریم چند کے بیٹے اور بیوی کا کیا نام تھا؟ بیٹی کملا اور بیٹے شری پت رائے اور امرت رائے پیدا ہوئے۔ پریم چند کی پہلی تخلیق ایک مزاحیہ ڈرامہ تھا جو انہوں نے 14 سال کی عمر میں اپنے بد اتوار ماموں کا خاکہ اڑاتے ہوئے لکھا۔ اگلے سال انہوں نے ایک اور ڈرامہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات لکھا۔ یہ دونوں ڈرامے طبع نہیں ہو سکے۔ ان کی ادبی زندگی کا باقاعدہ آغاز 5-6 برس بعد ایک مختصر ناول اسرار معبد سے ہوا جو 1903 اور 1904 کے درمیان بنارس کی ہفت روز آواز حق میں قسط وار شائع ہوا۔ لیکن پریم چند کے ایک دوست منشی بیتاب بریلوی کا دعویٰ ہے کہ ان کا پہلا ناول پرتاپ چندر تھا جو 1901 میں لکھا گیا لیکن شائع نہیں ہو سکا۔ بعد میں جلوہ ایثار کی شکل میں سامنے آیا۔ بحوالہ زمانہ پریم چند، صفحہ نمبر 54۔ ان کا تیسرا ناول کرشنا 1904 میں آخر میں شائع ہوا اور اب نایاب ہے۔ چوتھا ناول ہم خرما ہم ثواب، ہندی میں اس کا نام پریما تھا جو 1906 میں چھپا۔ 1912 میں جلوہ ایثار جس کا نام ہندی میں وردان تھا طبع ہوا۔ 1916 میں انہوں نے اپنا ضخیم ناول بازار حسن مکمل کیا جسے کوئی ناشر نہیں ملا اور ہندی میں سیوا سدن کے نام سے شائع ہو کر مقبول ہوا۔ اردو میں یہ ناول 1922 میں شائع ہو سکا۔ ان کے بعد جو ناول لکھے گئے ان کے ساتھ بھی یہی صورت رہی، مطلب شائع نہیں ہو سکے۔ ان کو یا شائع ہونے نہیں دیا یا ان کو ناشر نہیں ملا، بس ان کے ساتھ یہی صورت ہوتی رہی۔ گوشہ عافیت 1922 میں مکمل ہوا اور 1928 میں چھپ سکا، جبکہ اس کا ہندی ایڈیشن پریم آشرم 1922 میں ہی چھپ گیا تھا۔ ہندی میں نرملا 1923 میں اور اردو میں 1929 میں شائع ہوا۔ جوگان ہستی 1924 میں لکھا گیا اور رنگ بھومی کے نام سے شائع ہو کر ہندوستانی اکیڈمی کی طرف سے سال کی بہترین تصنیف قرار پا چکا تھا، لیکن اردو میں یہ ناول 1927 میں شائع ہو سکا۔ اس طرح پریم چند رفتہ رفتہ ہندی کے ہوتے گئے کیونکہ ہندی ناشرین کتب سے انہیں بہترین معاوضہ مل جاتا تھا۔ یہی حال امن اور میدان عمل ہندی میں کرم بھومی کا ہوا۔ گودان پریم چند کا آخری ناول ہے جو 1936 میں شائع ہوا۔ آخری ایام میں پریم چند نے منگل سوتر لکھنا شروع کیا تھا جو نامکمل رہا۔ اسے ہندی میں شائع کر دیا گیا ہے۔ ناول کے علاوہ پریم چند نے افسانوں کے 11 مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ ان کی افسانہ نگاری کا آغاز 1907 میں ہوا جب انہوں نے دنیا کا سب سے انمول رتن لکھا۔ منشی پریم چند کا سب سے پہلا افسانہ ہے دنیا کا سب سے انمول رتن، 1907 میں انہوں نے لکھا اور پریم چند کو افسانہ نگاری میں پہلا افسانہ نگار مانا جاتا ہے، لیکن اب تو اس میں ترمیم ہو چکی ہے۔ شروع میں پریم چند کو ہی پہلا افسانہ نگار مانا جاتا تھا۔ 1936 تک انہوں نے
سینکڑوں کہانیاں لکھیں، لیکن اردو میں ان کی تعداد تقریباً 200 ہے، کیونکہ بہت سی ہندی کہانیاں اردو میں منتقل نہیں ہو سکیں۔ افسانوں کا ان کا پہلا مجموعہ سوز وطن نواب رائے کے نام سے چھپا، جو ان کا گھر میں پکارا جانے والا نام تھا نواب رائے، ان کا فیملی نیم کہہ سکتے ہیں، نواب رائے تھا، اس کے نام سے انہوں نے چھپا، ان کا جو ہے یہ مجموعہ سوز وطن چھپا تھا۔ اس پر ان کی سرکاری باز پرس ہوئی اور کتاب کے سبھی نسخے جلا دیے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے پریم چند کے نام سے لکھنا شروع کیا۔ ان کے دوسرے مجموعوں میں پریم پچیسی، پریم پتیسی، پریم چالیسی، فردوس خیال، خاک پروانہ، خواب و خیال، آخری تحفہ، زار تار رہ، دودھ کی قیمت اور واردات شامل ہیں۔ یہ ان کے افسانوں کے مجموعوں کے نام ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ اچھا، اس کے بعد اردو کا افسانوی ادب جتنا پریم چند سے متاثر ہوا، اتنا کسی دوسرے مصنف سے نہیں ہوا۔ ان کی متعدد تخلیقات کا دوسری زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ پریم چند کی ایک بڑی خوبی ان کی سادہ اور سلیس زبان اور شفاف و بے تکلف طرز تحریر ہے۔ انہوں نے بول چال کی عام زبان کو تخلیقی زبان بنا دیا اور افسانوی ادب کو ایسا جاندار اور شگفتہ اسلوب دیا جو تصنع اور تکلف سے پاک ہے۔ انہوں نے ایسے وقت لکھنا شروع کیا تھا جب عشق و محبت کی فرضی داستانوں اور طلسمی قصہ کہانیوں کا دورہ تھا۔ پریم چند نے آ کر اس طوفانی دریا کے دھارے کا رخ موڑ دیا اور کہانی کو ایک نئے موڑ پر لا کھڑا کیا۔ پریم چند نے اپنے افسانوں اور ناولوں میں قومی زندگی کی بنیادی حقائق کی ترجمانی کر کے اردو ادب کو نئے کردار، نئی فضا اور نئے ذائقے سے روشناس کرایا۔ وہ اپنے قارئین کو شہر کی روشن اور رنگین دنیا سے نکال کر گاؤں کے اندھیری اور بدحال دنیا میں لے گئے۔ یہ اردو کے افسانوی ادب میں ایک نئی دنیا کی دریافت تھی۔ اس دنیا کی وسعت میں اور گہرائی کو سمجھے بغیر پریم چند کے مطالعے کا حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ پریم چند کے فن کی جمالیت اور اس کی بنیادی صداقتیں اسی وسیع تناظر میں پرورش پا کر اس قابل ہوئیں کہ اردو اور ہندی کے افسانوی ادب کی سب سے مستحکم روایت کا درجہ حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد ہم شروع کرنے جا رہے ہیں پریم چند کے افسانہ سوا سر گیہوں کا مجموعی جائزہ، اس کا تأثر اور اس کا خلاصہ۔ افسانہ سوا سر گیہوں کا مجموعی تأثر۔ پریم چند کا افسانہ سوا سر گیہوں جو ہے، یہ افسانہ ماہنامہ چاند میں 1924 نومبر کے شمارے میں زیور طبع سے آراستہ ہوا تھا۔ اس افسانے کے متعلق ایک فاضل استاد کا یہ اقتباس دیکھیں، ملاحظہ فرمائیں۔ سوا سیر گیہوں میں کم و بیش وہی مسائل زیر بحث آئے ہیں جو بلیدان کی طرح دیگر بہت سے افسانوں کی ذیل میں آتے ہیں، جنہیں ان کے مشہور ناول گودان کا دیباچہ کہا جا سکتا ہے، جہاں ایک سیدھا سادہ کسان جسے اپنے کام سے کام جو نہ کسی کے لینے میں ہے نہ کسی کے دینے میں، مطلب ایسا ایک سیدھا سادہ کسان ہے جو کسی کے ساتھ کوئی واسطہ تعلق نہیں رکھتا زیادہ خاص، نہ کسی سے اس کا لینا ہے نہ دینا ہے، وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے، جو نہ چھکا جانے نہ پنجہ، چھل کپٹ کی جسے ہوا نہیں لگی، ایک نہ ایک دن کسی پنڈت کے، ایک پروہت، برہمن یا مہاجن کے ہاتھے چڑھتا ہے، جو استحصال کے شکنجے میں اس طرح جکڑ جاتا ہے کہ زندگی بھر محنت کرتا اور خون تھوکتا ہے، لیکن سوا سر گیہوں کا بوجھ سرست نہیں اتار سکتا۔ وہ اپنی سادہ دلی اور نیک نیتی کے
کارن یہ سوچتا ہے کہ یہ شاید اس کے پچھلے جنم کا بھوک ہے، اس کے بچے دانے دانے کو ترستے ہیں۔ وہ ایڑیاں رگڑتا ہے پر لوگ سدھار جاتا ہے، لیکن سوا سر گیہوں کے دانے کسی دیوتا کی بد دعا کی طرح اس کا پیچھا کرتے ہیں، اور نہ صرف یہ کسی جنم اس کے سر سے نہیں اترتے بلکہ اس کی بیوی اور اس کی اولاد اس کے کرموں کی سزا بھگتتے رہتے ہیں جو کہ اس نے کیا ہی نہیں ہوتا۔ افسانہ سوا سر گیہوں کا خلاصہ: ایک رات ایک جٹا دھاری سادھو بن بلائے اس کا مہمان بنتا ہے۔ پریم چند نے اس سادھو کی صورت کشی میں اس طرح حقیقت نگاری کا ثبوت دیا ہے، وہ قابل ستائش ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ چہرے پر ملال تھا، گلے میں پتامبر، جنا سر پر پیتل کا منڈل ہاتھ میں، گھڑاؤ پیر میں، اینک آنکھوں پر۔ شنکر کے گھر جو آٹا تھا، جو عام غربا کے لیے تو جائز اور درست تھا، مگر مہاتماؤں کے لیے کھیل اور دیر ہضم ہوتا ہے۔ اور پھر تلاشی نے اس نے پورے گاؤں کا چکر لگایا، مطلب وہ جو ہے گیہوں کا آٹا تلاش کرنے میں پورے گاؤں کا چکر لگاتا ہے کہ کسی کے گھر میں گیہوں کا آٹا ادھار مل جائے، گیہوں مل جائے یا اس کا آٹا ادھار مل جائے، لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملتا، کیونکہ پریم چند کے الفاظ میں گاؤں میں سب آدمی ہی آدمی تھے، دیوتا کوئی نہ تھا۔ بس وہاں دیوتا کی خورش کیسے ملتی؟ شنکر کی وہ خوش بختی تھی کہ گاؤں کے پروہیت کے ہاں سوا سیر گیہوں اسے ادھار مل گئے۔ شنکر کی بیوی نے عقیدت مندانہ آداب سے گیہوں پیسے اور آٹا گوندھ کر مہاتما کے لیے کھانا تیار کیا۔ مہاتما جی کھانا کھا کر لمبی تان کر رات بھر سوئے اور صبح شنکر کو آشیرواد دے کر اگلی منزل کو سدھار گئے۔ شنکر اب پروہیت کا مقروض بن گیا تھا۔ یہی سوا سر گیہوں ہے جو اس نے ادھار لیے، اور اس کے بعد وہ اس کا عمر بھر کے لیے مقروض ہو گیا۔ آگے دیکھیے، 7 سال کے طویل عرصے میں وہ سوا سیر گیہوں کا اصل نہ لوٹا سکا۔ اس نے پروہیت کو جو کچھ ادائیگی کی وہ بقول پروہیت جی کے سوا سیر گیہوں کا بیاج تھا۔ مطلب وہ کہتا ہے کہ یہ جو اس نے 7 سال میں اس کی ادائیگی کی ہے وہ تو اس کا سود تھا، اصل جو ہے اب بھی اصل زر بھی قائم ہے بلکہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ حساب کتاب کے بعد جب پروہیت نے حساب کر کے واضح کیا کہ شنکر کی طرف 5.5 من گیہوں نکلے، سوا سیر گیہوں لیے 7 سال اتارتا رہا، لیکن جب حساب کیا 5.5 من گیہوں باقی نکلے۔ شنکر کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، مگر مجبوری تھی کہ وہ کسی طور پر خود کو پروہیت کے قرض سے رہائی نہ دلا سکتا تھا۔ محنت مزدوری کر کے جو کچھ ادا کرتا بھی تو وہ اصل زر نہیں، اس کے سود در سود کی ادائیگی کے زمرے میں آتا۔ آخرکار اس کا طریقہ یہ نکلا کہ شنکر پروہیت کے ہاں مزدوری کرے گا۔ یہ مزدوری نہ تھی بلکہ صحیح تر الفاظ میں نوکری بھی نہیں، غلامی تھی۔ پھر بھی اس کی جان پروہیت کے نیچے پنجے میں رہتی۔ 20 سال تک غلامی کی زندگی گزار کر شنکر زندگی کی بازی ہار گیا۔ اس پروہیت جی کے فیصلے کے مطابق اس کا جائز وارث یعنی بیٹا جو اس کی جائیداد کا وارث تھا، قرض کی ادائیگی کا ذمہ دار ٹھہرا، اور پریم چند کے بقول افسانہ کی تحریر تک وہ پروہیت کا غلام ہے اور باپ کے ناکردہ گناہ کی بھگتان کر رہا ہے۔ پریم چند اسے فرضی قصہ قرار نہیں دیتے، کیونکہ دنیا میں آج تک بھی
اسی طرح کے پنڈت پیر پروہت اور سادھوؤں کے ساتھ علاوہ مہاجن اور برہمن موجود ہیں جو غریب کا خون آج بھی اسی طرح چوستے۔ افسانہ سبز سیر گیہوں کی کردار نگاری۔ افسانہ سبز سیر گیہوں کا مرکزی کردار شنکر نامی ایک تقدیر پرست، محنتی، راضی، برزا اور صابر شاکر کسان ہے۔ اس کی قناعت اور مبر تعلیم کا یہ عالم ہے کہ اگر کھانے کو کچھ بھی نہ ملے تو چربن پر گزارا کر لیتا ہے، اور اس کی عدم موجودگی میں صرف پانی سے پیٹ بھر کر صبر شکر کر لیتا ہے۔ اگرچہ وہ نادار اور انتہائی درجہ کا قلاش ہے، لیکن بے حد ملنسار، خلیق اور مہمان نواز ہے۔ خود بھوکا رہ کر گھر آئے مہمان کی خدمت گزاری اور خاطر تواضع اس کا دین بھرم ہے۔ کوئی مہمان اس کے گھر سے بھوکا چلا جائے، یہ اس کی غیرت کو کسی طور پر گوارا نہیں۔ پنڈتوں، پروہتوں، سادھوؤں، سنتوں کے ساتھ اس کی مذہبی عقیدت آخری حدوں کو چھوتی ہے۔ اس کے خیال میں مذہب سے متعلق یہ طبقہ بھگوان سے بھگتوں کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کی خدمت نہ کرے یہ ناممکنات میں سے ہے۔ پریم چند کی افسانہ نگاری کے دوسرے دور سے تعلق رکھنے والا یہ افسانہ سبز سیر گیہوں معاشرے کی معاشرتی، معاشی اور مذہبی برائیوں کی نشاندہی اور ان کی اصلاح کی کوشش ہے۔ بقول ایک فاضل نقاد کے، پریم چند نے اس افسانے میں بلا خوف و ہراس اس مظلوم طبقے کی وکالت کی ہے جو ایک افلاس زدہ اور معاشی دباؤ کے پستے ہوئے بے روح طبقاتی معاشرے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس معاشرے کے افراد اجتماعی شعور اور اخلاقی اقتدار سے محروم ہیں، جس کی وجہ سے ان لوگوں کی شخصیتیں مسخ ہو گئی ہیں اور وہ انسانی ہمدردی اور انسان دوستی جیسے بنیادی انسانی رویوں سے عاری ہو گئے ہیں۔ روپیہ کے لالچ نے مہاجن کو جنم دیا۔ سرمایہ داری کا رواج، دولت کی غیر مساوی تقسیم ہوئی اور ایک ہی معاشرہ کے افراد روحانی طبقوں میں تقسیم ہونے کی بجائے مادی طبقوں میں مقیم ہو گئے۔ پریم چند نے ان دونوں طبقوں کی ذہنیت کی عکاسی افسانہ سبز سیر گیہوں میں بڑی خوبصورتی سے کی ہے کہ سبز سیر گیہوں ایک ظالم مہاجن کی دولت آفرینی کی خود ساختہ ترکیب سے 7 سالوں میں 5.5 من بن گئے۔ سبز سیر سے 7 سالوں میں 5.5 من بن گئے۔ مقروض زندگی بھر اس کا قرض اتارنے کی اپنی سی کوششوں کے باوجود قرض نہ اتار پایا۔ 20 سال کی مشقت اور ذلت آمیز غلامی کر کے قرض اپنے اولاد کو منتقل کر گیا۔ فکر اور فی اعتبار سے افسانہ سبز سیر گیہوں ایک بہترین افسانہ ہے۔ کردار نگٹ، وحدت تعصب اور افسانہ کے پورے محاسن اپنے اندر کیے ہوئے ہیں۔ افسانہ سبز سیر گیہوں کی زبان سادہ، شائستہ اور سلیس ہے۔ زبردست تاثر کی وجہ سے یہ افسانہ سبز سیر گیہوں آج بھی اپنے قاری کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے اور اپنے بے پناہ تاثر کی وجہ سے پریم چند کی فنکاری پر زندہ دلیل ہے۔ یہ تھا پریم چند کے افسانہ سبز سیر گیہوں کا خلاصہ اور اس کا تعارف۔